نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت آدم علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں اخیر میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں کا تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں قانون یہ تھا نکاح کا کہ جو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے جو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، اور جو آگے پیچھے اولاد ہوتی تھی ان سے نکاح جائز تھا۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دو بیٹے قابیل اور حابیل، قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا، جو بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام جو ہے وہ لیوازہ تھا، جو خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میرے ساتھ جو پیدا ہونے والی لڑکی ہے اس کے ساتھ ہی میرا نکاح ہوگا، چونکہ وہ اقلیمہ جو ہے وہ خوبصورت تھی۔ ساتھ میں قابیل نے یہ بھی کہا کہ کیوں نہیں، جب ہم دونوں جو ہے ساتھ میں ماں کے پیٹ میں رہے تو اب یہاں ساتھ میں کیوں نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے وہ وسوسہ اور وہ بری دلیل تھی جو آج بھی اس قسم کی نوجوانوں کو بار بار آتی رہتی ہے۔ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں نذر کا حکم دیا کہ تم جو ہے منت مانو، قربانی پیش کرو، اور اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ قربانی وہ کھائی نہیں جاتی تھی، بلکہ ایک جگہ رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے نورانی آگ آتی، اور جس کی قربانی وہ لے جائے وہ قبول کی جاتی تھی۔ اب چونکہ قابیل جو ہے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا، اس لیے قابیل نے ایک اناج کا غلہ جو ہے وہ رکھ دیا ایک ٹیلے پر، اور حابیل نے ایک بکری یا دمبا جسے گھیٹا کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر جو ہے اپنی نذر پیش کی، اے اللہ، جو اقلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، اور قابیل کا صدقہ جو ہے وہ آگ نے نہ کھا کر رد کر دیا۔ قابیل کے دل میں حسد اور بغض یہ پیدا ہو گیا، اور
اس نے دل میں ٹھان لیا کہ میں حابیل کو قتل کروں گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کی سورہ مائدہ 6 پارے میں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی۔ تو قال لأقتلنک، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کس نے کہا؟ قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا کہ اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ یہاں یہ معلوم ہوا کہ اعمال مقبول ہونے کے لیے گناہوں سے بچنا، اللہ نے جو حرام کیا ہے اس سے بچنا، یہ سب ضروری ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، جو فرمایا کہ اللہ متقیوں کا جو ہے قبول فرماتا ہے، ڈر والوں کا قبول فرماتا ہے، تو اس سے یہی مراد ہے کہ جو گناہوں سے بچتے ہیں، اسی وجہ سے کل قیامت کے دن بہت سارے آئیں گے کہ جن کے پاس نماز روزے سب کچھ ہوں گے، مگر گناہوں سے اگر نہیں بچیں گے تو پکڑ ہو سکتی ہے۔ گزشتہ درس احادیث میں ایسی بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ بہرکیف اس کے بعد اس نے کہا حابیل نے کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، کہ اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے، پالنے والا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ حابیل نے آگے کہا قابیل سے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اس واقعے کے ذکر کرنے کا جو ہے وہ مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں قابل جس گناہ کا مرتکب ہوا اور اس کے اندر حابیل کے قتل کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوا، اس کا جو ریزن ہے وہ حسد ہے، تاکہ حسد کی برائی معلوم ہو، کہ حسد کرنے والوں کو اس سے سبق ملے اور قیامت تک لوگ حسد کو برا سمجھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب سے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ محبوب لوگوں سے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا جو ہے واقعہ بیان کریں۔ قصے قرآنی میں یہی سب سبق ہوتے ہیں جو آج ہم اپنی زندگی میں لمحہ لمحہ یہ ساری برائیاں پاتے ہیں، تو ہمیں اسی سے سبق حاصل کرنا ہے۔ تو حابیل نے کہا
کہ میں جو ہے اگر تو نے قتل کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں چاہتا ہوں میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی پلے پڑے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، وہ گناہ بھی تمہارے ذمہ ہے، اور اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو کر لو، میرے قتل کا گناہ بھی تمہارے ہی ذمہ ہوگا۔ فطوعت له نفس قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین، تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا اور رہ گیا نقصان میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ شریف تشریف لے گئے تھے۔ اس نے یعنی قابل نے پیچھے سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابل جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے۔ تو شیطان لعین نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قابل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابل چونکہ جو ہے بکریاں چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے وہ، اور قابل نے ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حضرت حابیل کی عمر 20 سال کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قابل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اور اسی طرح پاگل ہی رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے رنگ اس کا سفید تھا، اور قتل کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے کے بعد قابل سے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں کوئی اس کا ذمہ دار تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تیرے جسم کا کالا پن بتاتا ہے کہ تو نے اسے قتل کر دیا ہے۔ پتہ چلا گناہوں سے چہرے پر، جسم پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلماً جو ہے قتل ہوگا تو حضور فرماتے ہیں اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے پہلے قاتل بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی ابتدا کی۔ یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا، اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جو کوئی جس گناہ کا مجید ہوتا ہے، اب اس کے بعد جو لوگ، مجید کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنے والا، اس گناہ کو نکالنے والا، سماج میں وہ گناہ تھا نہیں اور اس نے وہ گناہ ڈال دیا سماج کے اندر، تو سب سے پہلے جس نے بھی سماج میں گناہ نکالا ہو، اب قیامت تک جو لوگ بھی اس گناہ کے مرتکب ہوں گے، اب اس پہلے نکالنے والے، ایجاد کرنے والے کو بھی قیامت تک اس کی سزا دی جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیں، ہمیشہ اچھے کام، اچھے اخلاق اور اچھی عادات کا سماج میں رواج ڈالنے کی کوشش کریں۔ شادی بیاہ کے موقع پر، دوسرے موقعوں پر اچھے کام سماج میں جائے، اچھا میسیج جائے، اس کی کوشش کریں۔ مان لیجئے
کہ بہت سارے ایسے جیسے یہ ڈی جے باجے ہیں اور دوسرے سماج میں اتنی جو برائیاں ہیں، کبھی ختنہ کے وقت یہ جوا ہے اور دوسری چیزیں ہیں. اب جس نے بھی سب سے پہلے اسے ایجاد کیا ہوگا ایسی ایسی محفلوں پر، تو قیامت تک جو ہے اسے اس کی سزا ملے گی. اللہ تعالی ہمیں اچھے کام سماج میں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنے زیادہ غمگین ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں. 100 سال کے بعد آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی حضرت شیث علیہ السلام. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ غم کم ہوا. اور ایک روایت میں ہے جو حضرت علامہ محی السنہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل ہونے کے 50 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام عطا ہوئے اور آدم علیہ السلام کے خلیفہ و نائب ہوئے، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا. چونکہ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا اور قابیل کو یہ سارا طریقہ شیطان ہی نے سکھایا. اس کے بعد اب حابیل کو کیسے دفن کیا جائے، کیا کیا جائے، اس کے لیے قابیل پریشان تھا. پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ تعالی آئندہ تفصیل میں بیان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.